رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتے تھے تو کچھ لوگ دعوت اور تعلیم کے ذریعے لوگوں کو دین حق کی جانب راغب کرتے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقع کا شمار انہی صحابیوں میں ہوتا جو تعلیم و تدریس کی وجہ سے خاص مقام رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ 9 ہجری غزوہ تبوک سے چند دن قبل حضرت واصلہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پانی اور بیر کی پتیوں سے نہاؤ اور زمانہ کفر کے بالوں کو صاف کراؤ۔ یہ کہہ کر ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ جب حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ساتھ ہی غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ تمام مجاہدین اپنا اپنا سامان درست کر رہے تھے۔ واصلہ بھی تیاری کرنے کے لیے گھر گئے، یہاں کچھ نہ تھا اس لیے واپس آئے۔ ان کی واپسی تک مجاہدین کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور ان کی شرکت کی بظاہر کوئی صورت باقی نہ تھی، لیکن ذوق جہاد بے تاب کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کر آواز لگانا شروع کی کہ کون مجھ کو مال غنیمت کے بدلے تبوک لے چلتا ہے۔ اتفاق سے ایک انصاری بزرگ بھی باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں لے چلوں گا، کھانا میں دوں گا اور اپنی سواری پر بٹھاؤں گا، خدا کی برکت پر بھروسہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ واصلہ کو تیاری ہی کیا کرنی تھی، فوراً ساتھ ہو گئے۔ انصاری بزرگ نے نہایت حسن سلوک اور شریفانہ طریقے سے انہیں رکھا اور وہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ حضرت واصلہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ کا مشغلہ تعلیم و تعلم تھا، اس لیے واصلہ کا بھی یہی شغل تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی بھی سعادت حاصل کی تھی، اس لیے بہت سی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ ان کی مرویات کی مجموعی تعداد 56 ہے۔ روایت حدیث میں واصلہ الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ روایت بالمانی یعنی صرف حدیث کا صحیح مفہوم اور منشا بیان کر دینا کافی سمجھتے تھے۔ ان کی حدیث دانی کی وجہ سے شائقین حدیث ان کے پاس سماع کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی صاحبزادی اسما کا بیان ہے کہ والد نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک قبلہ رخ بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے تھے، اور اس وقت جب کبھی میں ان سے کسی ضرورت سے بات کرنا چاہتی تو بولتے نہ تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 100 مرتبہ قل هو اللہ تلاوت کرے تو اس کے اس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اپنے تمام خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 43 ہجری میں 105 سال کی عمر میں وفات پائی۔